جب تاتاری چین سے نکلے تو وہ گھوڑوں کی شدید کمی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح سامنے آئی۔ یعنی خوارزم شاہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کی تکنیک استعمال کی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں بھی ہارس ٹریڈنگ کا رجحان روز اول سے موجود ہے، بلکہ برِ صغیر میں ہارس ٹریڈنگ تو مغل دور میں بھی موجود تھی اور مغلوں کے زوال کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ بنی۔ سیاست میں جب بھی الیکشن، حکومت سازی یا سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہوتی ہے تو انگریزی زبان کی اصطلاح ہارس ٹریڈنگ یعنی گھوڑوں کی تجارت کا استعمال بہت سننے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں سینٹ الیکشن کے تناظر میں بھی ہارس ٹریڈنگ کا ان دنوں خوب چرچا ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ کرنے کا الزام لگا رہی ہیں۔ حکومت تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنے کے لیے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے جتن بھی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت خود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے انتخاب اور پھر ان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد میں ہارس ٹریڈنگ میں ملوث رہی ہے۔ دراصل جب کوئی سیاسی جماعت اپنی مخالف پارٹی کے لوگوں کو لالچ، عہدے، پیسے یا دیگر ترغیبات دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے تو اس قسم کی خرید و فروخت کو سیاسی ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جب اس اصطلاح کو سنتا ہے تو اس کو اتنی سمجھ تو آ جاتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کے پس منظر، سیاست میں گھوڑوں کی تجارت کے عمل دخل اور پاکستانی تناظر میں اس کے استعمال کے بارے میں کم ہی لوگ معلومات رکھتے ہیں۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق ہارس ٹریڈنگ کا مطلب ہے وہ غیر رسمی بات چیت جس میں دو پارٹیوں کے افراد ایسا اتحاد قائم کرتے ہیں جس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ کالن ڈکشنری کے مطابق ہارس ٹریڈنگ غیر سرکاری طور پر ہونے والا وہ خفیہ سمجھوتا ہے جس سے دونوں فریق یکساں مستفید ہوتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا تعلق پہلے واقعی گھوڑوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہوتا تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1820 کے آس پاس تاجر اچھی نسل کے گھوڑے خریدنے کے لیے چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے تھے۔ تجارت کا طریقہ کچھ اس طرح کا تھا کہ کمزور گھوڑوں کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی تھی، اس وجہ سے کم قیمت کے گھوڑے مہنگے داموں بیچ دیے جاتے تھے۔ سن 1893 میں امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے پہلی بار یہ اصطلاح سیاسی معنوں میں استعمال کی، جس کے بعد ہارس ٹریڈنگ سیاست کا حصہ بن گئے۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر تھامس جیفرسن نے بھی امریکہ کے کیپٹل کو تبدیل کرنے کے لیے دو سیاستدانوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی تھی۔ تب کے سیاستدانوں نے بھی اس کوشش کو ہارس ٹریڈنگ سے منسوخ کیا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں بھی ہارس ٹریڈنگ کا رجحان روز اول سے موجود ہے، بلکہ برِ صغیر میں ہارس ٹریڈنگ تو مغلیہ دور میں بھی موجود تھی اور مغلوں کے زوال کی وجوہات میں سے ایک مرکزی وجہ بنی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے درمیان ہونے والا صدارتی انتخاب ہو یا پھر سن 1970 کے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ، ان میں بھی کہیں نہ کہیں ہارس ٹریڈنگ کا عنصر شامل رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں چھانگا مانگا کی سیاست کا تعلق بھی ہارس ٹریڈنگ کے واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ سن 1990 میں پیپلز پارٹی مخالف سیاستدانوں میں بینظیر بھٹو کو الیکشن ہروانے کے لیے ISI کے ذریعے فنڈز کی تقسیم پر مبنی مہران بینک اسکینڈل ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تمام جدوجہد کے باوجود اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ سکا۔ مشرف دور میں پہلے قاف لیگ اور بعد ازاں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کی تشکیل ہو یا سن 2018 میں خیبر پختونخوا کے ارکان صوبائی اسمبلی کی جانب سے ووٹ بیچنے کا معاملہ، اسے بھی ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی سے صادق سنجرانی اور ان کے گروپ کی کامیابی اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے انتخاب اور تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کو تو اپوزیشن جماعتوں نے عوام کے فلور پر گھوڑوں کے کاروبار سے تشبیہ دی تھی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست اور پارلیمان کو ملک کے مجموعی مزاج سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کا ہر شعبہ اور طبقہ ہی کرپشن میں ملوث ہے۔ پھر ایسے میں اگر کوئی MP یا MNA یا سینیٹر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیتا ہے تو اس پر اتنا ہنگامہ کیوں ہوتا ہے؟ ویسے بھی پیسے دے کر پارلیمان کا ممبر بننے کا رجحان تو ایک صدی پہلے تک برطانیہ میں بھی موجود تھا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جب سے سیاست کا آغاز ہوا ہے تب سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کی وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں بہت سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آمدن محدود ہوتی ہے۔ جب آپ منتخب نہ ہوں پھر بھی سیاست جاری رکھنی ہو تو صرف خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیسے انہی ذرائع سے اکٹھے کیے جاتے ہیں جن میں ہارس ٹریڈنگ بھی ایک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کے معاملے کو مخصوص حلقوں کی طرف سے ضرورت سے زیادہ اچھالا جاتا ہے تاکہ سیاست بدنام اور ذلیل ہوتی رہے۔ جب بھی سیاستدانوں کا مکو ٹھپنا ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہے ہی اسی لائق۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے بھی لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سیاست اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دیا جائے تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو۔ جیسے جیسے شعور بڑھے گا عوام ہارس ٹریڈنگ میں ملوث لوگوں کو انتخابات میں مسترد کرتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ اور کرپٹ پریکٹسز کا راستہ روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں، اور اسی لیے دنیا کے دیگر ممالک نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔